الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نون تاکید کے بارے میں پڑھیں گے کہ نون تاکید کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں اور کیا کیا ہیں، ان کے آنے کی وجہ سے فعل مضارع میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 12 نون تاکید کا بیان۔ اس سبق میں نون تاکید کے بارے میں بیان کریں گے۔ نون تاکید کی تعریف فرما رہے ہیں کہ نون تاکید کہتے کسے ہیں؟ وہ نون جو فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، جیسے لیضربن، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ جو نون فعل مضارع کے آخر میں آتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس نون کو نون تاکید کہتے ہیں۔ جیسے مثال دیے ہیں لیضربن، کیا معنی؟ ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ یہاں دیکھیں ضرور ضرور ان تاکید کے ساتھ یہاں پہ معنی پیدا کر دیا کہ ضرور وہ مارے گا، ضرور ضرور مارے گا وہ ایک مرد۔ نوٹ: نون تاکید دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 مشدد، نمبر 2 ساکن۔ یعنی نون تاکید جو آتا ہے دو طرح کا آتا ہے، کبھی مشدد آتا ہے کبھی ساکن آتا ہے۔ مشدد کو نون ثقیلہ اور ساکن کو نون خفیفہ کہتے ہیں۔ جہاں پہ نون تاکید مشدد کی شکل میں ہو، مشدد ہو، اسے کہیں گے نون ثقیلہ، اور جہاں پہ ساکن ہو اسے کہیں گے نون خفیفہ۔ یہاں سے نون ثقیلہ کے احکام بیان کر رہے ہیں، یعنی جو نون مشدد ہوتا ہے، جو نون تاکید مشدد ہوتا ہے، اس کے چند احکام یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نون ثقیلہ پر 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں کسرہ آتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ نون ثقیلہ پر، یعنی جو نون ہے، جو نون مشدد ہوتا ہے، 6 صیغوں میں اس میں کسرہ آتا ہے۔ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں اور 2 صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر کے، ایک صیغہ جمع مؤنث غائب اور ایک جمع مؤنث حاضر۔ ان 6 صیغوں میں نون ثقیلہ کے آخر میں نون ثقیلہ پر کسرہ آتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں لیضربانی، پہلی مثال کیا ہے؟ لیضربانی، دیکھیں یہ تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہاں پہ نون میں کسرہ آ رہا ہے، لیضربانی، لیضربنانی، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اس کے آخر میں نون جو آ رہا ہے نون ثقیلہ، وہ بھی مکسور ہے، اس میں کسرہ ہے۔ اور باقی تمام صیغوں میں فتحہ آتا ہے، یعنی ان 6 صیغوں کے علاوہ باقی تمام صیغوں میں نون ثقیلہ مفتوح ہوتا ہے، نون ثقیلہ پر فتحہ آتا ہے۔ جیسے لیضربن، لتضربن، یہاں دیکھیں جو نون آ رہا ہے مفتوح ہے، لیضربن میں نون مفتوح ہے، لتضربن میں اس میں بھی نون مفتوح ہے، اس میں فتحہ آ رہا ہے۔ یہاں سے نون ثقیلہ کے ماقبل میں کیا حرکت ہوگی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نون ثقیلہ کا ماقبل حرف 5 مرفوع صیغوں، یعنی واحد مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث غائب اور واحد و جمع متکلم میں مفتوح ہوتا ہے۔ 5 صیغوں میں نون ثقیلہ کا جو ماقبل حرف ہوتا ہے، نون ثقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، وہ 5 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے۔ 5 صیغوں میں نون ثقیلہ کے ماقبل میں فتحہ ہوتا ہے۔ وہ 5 صیغے کیا ہیں؟ واحد مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر غائب 1، واحد مذکر حاضر 2، واحد مؤنث غائب 3 اور واحد متکلم 4، جمع متکلم 5۔ ان 5 صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ کا ماقبل حرف مفتوح ہوتا ہے۔ جیسے لیضربن، یہاں دیکھیں لیضربن میں جو نون ثقیلہ کا ماقبل حرف با ہے مفتوح ہے، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، یعنی واحد مؤنث حاضر میں نون ثقیلہ کا ماقبل مکسور ہوتا ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیں لتضربن، یہاں دیکھیں نون ثقیلہ جو ہے اس سے پہلے جو حرف با ہے یہ مکسور ہے، لتضربن، کیا ہے؟ لتضربن، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر میں مکسور ہوتا ہے، جیسے لتضربن،
یہ جو سے لتضربن جو ہے واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں نون ثقیلہ سے پہلے جو با ہے وہ مکسور ہے۔ دو صیغوں جمع مذکر غائب و حاضر میں مضموم ہوتا ہے۔ نون ثقیلہ کا ماقبل حرف دو صیغوں میں یعنی جمع مذکر غائب میں اور جمع مذکر حاضر میں مضموم یعنی اس میں ضمہ ہوتا ہے۔ جیسے لیضربن، جیسے یضربن دیکھیں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ لیضربن جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو دیکھیں نون ثقیلہ سے پہلے جو حرف با ہے اس پر ضمہ ہے، وہ مضموم ہے۔ اور 6 صیغوں 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا ماقبل الف ہوتا ہے۔ 6 صیغوں میں 4 تثنیہ میں اور 2 جمع مؤنث غائب و حاضر میں نون ثقیلہ کا جو ماقبل حرف ہوتا ہے وہ الف ہوتا ہے، جو ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے کیونکہ الف حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے لیضربانی، لیضربانی دیکھیں اس میں جو ہے نون ثقیلہ کا ماقبل حرف الف ہے جو کہ ساکن ہے۔ نمبر 3، نون ثقیلہ کے فعل مضارع پر داخل ہونے کے سبب اس میں درج ذیل تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نون ثقیلہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ الف، 2 صیغوں جمع مذکر غائب و حاضر کے آخر سے واو جمع گر جاتا ہے۔ 2 صیغوں کے آخر سے واو جمع گر جاتا ہے۔ کون سے 2 صیغے؟ جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، ان دونوں کے آخر میں جو واو جمع آتا ہے نون ثقیلہ کے داخل ہونے کی وجہ سے وہ نون جمع گر جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں یفعلون، یفعلون یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، جب اس میں نون ثقیلہ کو داخل کیا گیا تو اس کے آخر سے واو کو گرا دیا گیا اور اس طرح کہا جائے گا لیفعلن، لیفعلن، دیکھیں یہاں سے واو کو گرا دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے۔ وتفعلون، اور تفعلون سے لتفعلن، تفعلون میں بھی واو تھا، اس سے بھی واو کو گرا کے لتفعلن کر دیا گیا۔ با، ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر کے آخر سے یا گر جاتی ہے۔ واحد مؤنث حاضر کے آخر میں جو یا آتی ہے وہ یا بھی نون ثقیلہ کے داخل ہونے کے سبب سے گر جاتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں تفعلین سے لتفعلن، تفعلین سے لتفعلن، یہاں سے یا کو گرا دیا گیا ہے۔ جیم، 7 صیغوں 4 تثنیہ اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے آخر سے نون اعرابی گر جاتا ہے۔ یعنی جو 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے آخر میں تو آتا ہے نون اعرابی، اور جمع مذکر غائب کے صیغے میں بھی نون اعرابی آتا ہے، جمع مذکر حاضر کے صیغے میں بھی نون اعرابی آتا ہے، نیز واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں بھی نون اعرابی آتا ہے۔ جن صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، جو 7 صیغے ہیں، ان سے نون اعرابی گر جاتا ہے نون ثقیلہ کے داخل ہونے کے سبب۔ جیسے یفعلانی سے لیفعلانی، یفعلانی یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، جب اس میں ہم نے نون ثقیلہ کو داخل کیا تو جو نون اعرابی تھا وہ گر گیا اور لیفعلانی ہو گیا۔ لیفعلانی میں جو نون ہے وہ نون ثقیلہ ہے، تثنیہ کا نون نہیں ہے۔ دال، 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت واو یا ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، اور اگر الف ہو تو وہ یا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ 5 صیغوں کے آخر میں 5 جو مرفوع صیغے ہوتے ہیں یعنی واحد مذکر غائب اور واحد مذکر غائب اور واحد مذکر حاضر اور واحد و جمع متکلم اور واحد مؤنث غائب، یہ جو 5 صیغے ہیں، جن 5 صیغوں کے آخر میں رفع آتا ہے فعل مضارع میں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے آخر میں حرف علت واو ہو یا حرف علت یا ہو تو وہ برقرار رہتا ہے، واو بھی ہوگا تبھی باقی رہے گا، یا ہو تبھی وہ باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر آخر میں ان 5 صیغوں کے آخر میں حرف علت یا الف ہو تو وہ اس الف کو ہم یا سے بدل دیتے ہیں، یا سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ ایسے مثال دیکھیں، جیسے یدعو، یدعو سے لیدعون، یدعو میں دیکھیں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے آخر میں بھی رفع آتا ہے اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ واو ہے جو کہ حرف علت ہے۔ تو جب ہم اس میں نون ثقیلہ کو داخل کریں گے تو کہیں گے لیدعون، واو باقی ہے، لیدعون،
اور یرمی سے لیرمیجن، یرمی میں دیکھیں آخر میں یا ہے، تو اس میں جب ہم نون ثقیلہ داخل کریں گے تو کہیں گے لیرمیجن، یہاں بھی یا باقی ہے۔ اور یخشا سے لیخشین، دیکھیں یخشا کے آخر میں حرف علت الف ہے، جب ہم اس میں نون ثقیلہ داخل کریں گے تو کہیں گے لیخشین، الف کو یا سے بدل کر کے لیخشین کہیں گے۔ ہاں، دو صیغوں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے آخر میں موجود نون ضمیری کے بعد الف کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جمع مؤنث غائب میں اور جمع مؤنث حاضر میں جب ہم نون ثقیلہ کو داخل کرتے ہیں تو ان کے آخر میں جو نون ضمیری پہلے سے موجود ہوتا ہے اس نون ضمیری کے بعد ایک الف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، یفعلنا سے لیفعلنان، دیکھیں یفعلنا یہ کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جب ہم نے اس پر نون ثقیلہ کو داخل کیا تو نون ضمیری جو پہلے سے تھی اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ ایک الف کا اضافہ کیا، لیفعلنانی۔ یہاں پہ جو پہلا جو نون ہے یفعلنا، اس نا کے بعد جو الف کو ہم نے اضافہ کیا وہ الف زائد ہے، نون ثقیلہ کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یفعلنا سے لیفعلانی، یفعلنانی، یفعلنا سے لیفعلنانی، اور تفعلنا سے لتفعلنانی، ان دونوں صیغوں میں کیا کیا گیا ہے؟ الف کا اضافہ کیا گیا ہے نون ضمیری کے بعد، نون نسوہ کے بعد۔ واو، نون تاکید فعل مضارع کے معنی میں تاکید پیدا کرتا اور اسے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ یعنی مضارع میں کیا ہوتا ہے کہ حال اور استقبال دونوں کا احتمال ہوتا ہے، مضارع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب مضارع میں نون ثقیلہ داخل ہو جائے، جب مضارع میں نون تاکید چاہے ثقیلہ و خفیفہ جب داخل ہو جاتا ہے تو اسے اس مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے، اب اس میں حال کا احتمال نہیں رہتا، اب پکا ہو جاتا ہے کہ یہ مستقبل کے لیے ہے۔ نیز اس کے معنی میں فعل مضارع کا جو معنی ہوتا ہے اس میں تاکید پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں، جیسے لیفعلن، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، یہاں پہ دیکھیں کرنے کے معنی میں تاکید پیدا کیا گیا ہے کہ ضرور کرے گا ایک مرد، اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا کہ کرے گا، ابھی کر رہا ہے یہ نہیں، ضرور کر رہا ہے ایک مرد ایسا نہیں، بلکہ ضرور کرے گا ایک مرد، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہاں سے نون تاکید کی جو دوسری قسم ہے نون خفیفہ یعنی ساکن نون جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کے احکام کو بیان کر رہے ہیں۔ نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، نون خفیفہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، کبھی اس میں حرکت نہیں آتی۔ نمبر 2، یہ نون فعل مضارع کے 6 صیغوں، 4 تثنیہ اور 2 جمع مؤنث یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث حاضر کے علاوہ باقی 8 صیغوں کے آخر میں آتا ہے۔ یہ 4 صیغے جو ہیں 4 تثنیہ ہیں اور 2 صیغے جمع مؤنث کے، جمع مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب، ان کے علاوہ جو 8 صیغے ہیں ان میں نون خفیفہ آتا ہے۔ نمبر 3، مضارع کے جن صیغوں میں نون خفیفہ آتا ہے ان میں اس کی وجہ سے وہی تبدیلیاں واقع ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی نون خفیفہ مضارع کے جن صیغوں میں آتا ہے، جن 8 صیغوں میں آتا ہے، ان 8 صیغوں میں وہی تبدیلیاں ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کے آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے نون ثقیلہ کے داخل ہونے کی وجہ سے 2 صیغے یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر میں کیا ہوتا تھا کہ ان کے آخر میں اگر واو ہوتا تھا تو وہ گر جاتا تھا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی نون خفیفہ اگر ان 2 صیغے میں جمع مذکر حاضر اور جمع مذکر غائب میں اگر داخل ہو تو اس کے آخر میں جو واو ہوتا ہے وہ گر جائے گا۔ اسی طرح ایک صیغے سے یعنی واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گر جاتی تھی، تو یہاں بھی نون خفیفہ کے داخل ہونے کے سبب بھی واحد مؤنث حاضر کے صیغے سے یا گر جائے گی۔ نیز جو 5 مرفوع صیغے ہوتے ہیں، 5 مرفوع صیغے میں اس کا ماقبل کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے۔ 5 مرفوع صیغے میں نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوتا تھا تو نون خفیفہ کا ماقبل بھی مفتوح ہوگا۔ اور 5 مرفوع صیغے کے آخر میں اگر حرف علت واو یا ہوتی تھی
تو وہ برقرار رہتی تھی، اور اگر الف ہوتا تھا تو اسے یا سے بدل دیتے تھے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا. یہاں بھی اگر نون خفیفہ کے داخل ہونے کے بعد اگر نون خفیفہ اگر ان 5 سیغوں میں داخل ہو جن میں رفع آتا ہے اور ان کے آخر میں واو یا ہو، تو وہ یا اور واو باقی رہیں گے، اور اگر الف ہو تو الف کو یا سے بدل دیں گے. یعنی جو نون ثقیلہ میں احکام جاری ہوتے ہیں وہی احکام یہاں بھی جاری ہوں گے، وہ انہی سیغوں میں جن سیغوں میں یہ خفیفہ آتا ہے. کیونکہ جن میں نہیں آتا تو اس میں کیا احکام جاری ہوں گے؟ نون خفیفہ جن میں نہیں آتا تو اس میں نون ثقیلہ کے احکام کیسے یہاں پہ جاری ہوں گے؟ خیر. ہاں. نمبر 4، نون خفیفہ کے ماقبل حرف کی حرکت وہی ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کے ماقبل حرف کی حرکت ہوتی ہے. یعنی 5 مرفوع صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے اور ایک صیغے میں مکسور ہوتا ہے، یعنی واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں مکسور ہوتا ہے. تو اس طرح اس میں بھی ہوگا. اور 2 صیغے یعنی جمع مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر کے صیغے میں کیا ہوتا ہے؟ نون ثقیلہ کا ماقبل مضموم ہوتا ہے، اس کے ماقبل میں ضمہ ہوتا ہے. تو نون خفیفہ میں بھی اس کا ماقبل یعنی واحد جمع مذکر غائب کا اور جمع مذکر حاضر کا ماقبل جو ہوگا ان میں نون خفیفہ داخل ہونے کے بعد ان کا ماقبل نون خفیفہ کا ماقبل مضموم ہوگا، اس میں ضمہ ہوگا. فائدہ، جیسے مثال بتلا رہے ہیں کہ نون خفیفہ کے ماقبل حرف کی حرکت وہی ہوتی ہے جو نون ثقیلہ کے ماقبل کی ہوتی ہے. جیسے لَيَضْرِبَنَّ، لَتَضْرِبُنَّ، لَتَضْرِبِنَّ. لَيَضْرِبَنَّ یہ کیا ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے آخر میں کیونکہ مرفوع آتا ہے اور نون ثقیلہ کے داخل ہونے کی وجہ سے نون ثقیلہ کا ماقبل مفتوح ہوتا تھا، اسی وجہ سے نون خفیفہ کے داخل ہونے کے بعد بھی اس کا جو نون خفیفہ کا ماقبل ہوگا وہ مفتوح ہوگا. اسی طرح لَتَضْرِبُنَّ یہ جو ہے یہ لَتَضْرِبُنَّ نون ثقیلہ تھا. نون ثقیلہ میں کیا آتا ہے؟ لَتَضْرِبُنَّ. یہاں پہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اس میں نون ثقیلہ سے پہلے ضمہ آتا تھا. جب نون ثقیلہ جمع مذکر حاضر کے صیغے میں داخل ہوتا تھا تو نون ثقیلہ کا ماقبل مضموم ہوتا تھا. اسی طرح یہاں بھی نون خفیفہ کے داخل ہونے کے بعد بھی نون خفیفہ کا ماقبل مضموم ہوگا. تو کہیں گے لَتَضْرِبُنَّ. وہاں کیا تھا؟ لَتَضْرِبُنَّ، یہاں لَتَضْرِبُنَّ. بس جو نون مشدد کو ساکن کرنا ہے، اور باقی اس طرح. لَتَضْرِبِنَّ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. اس کے آخر میں نون ثقیلہ کے داخل ہونے کے بعد نون ثقیلہ کا ماقبل جو تھا مکسور ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی نون خفیفہ کے داخل ہونے کے بعد بھی نون خفیفہ کا ماقبل مکسور ہوگا. فائدہ، فعل مضارع کے آخر میں نون تاکید ہو تو اس کے شروع میں لام تاکید مفتوح یا لفظ اما آتا ہے. یعنی فعل مضارع کے شروع میں اگر ہم نون تاکید کو داخل کریں تو یا تو اس کے شروع میں ہمیں لام تاکید لانا ہوگا یا پھر اما لانا ہوگا. جیسے یضرب سے لیضربن اور اما یضربن دونوں لا سکتے ہیں. لیضربن بھی لام بھی لا سکتے ہیں اور اما یضربن اما بھی لا سکتے ہیں، دونوں لا سکتے ہیں. تو یہ نون تاکید کے چند احکام تھے، اس کے بارے میں چند معلومات تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیوز کو خوب عام کریں.